اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آج پہلی بار پاکستان کی تمام منتخب سیاسی قیادت جو اس متنازع الیکشن میں منتخب ہوئی تھی ایک چھت تلے بالآخر ہمیں نظر آئی، اور یہ ایک بہرحال اپنے طور پہ ایک بہت بڑا غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسی الیکشن کے نتیجے میں حکومتیں بن چکی ہیں، پنجاب اور سندھ میں حکومت بن رہی ہے، لیکن کابینہ بننی باقی ہے، اور انہی الیکشنز کے نتیجے میں اور سب اپنی جگہ ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا اس قومی اسمبلی کو استحکام ملے گا، اس قومی اسمبلی کے ذریعے جمہوریت کو استحکام ملے گا، اس قومی اسمبلی کے ذریعے قانون سازی کتنے مستحکم انداز سے آگے بڑھے گی، اور اس قومی اسمبلی سے منتخب ہونے والی حکومت اور وزیر اعظم کتنے مستحکم رہ سکیں گے اور ان کی حکومت کو کتنا قرار ملے گا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی ممتاز سینئر جرنلسٹ، نیوز اینالسٹ جناب فہد حسین موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ وہ قومی اسمبلی ہے کہ جو کہ اوبویسلی جس کے ذریعے جو حکومت آئی ہے وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اور بہت ہی مائنورٹی گورنمنٹ ہے کیونکہ جو اس کے ایلائز ہیں وہ بھی اس حکومت میں شامل نہیں ہیں، اور اس طرح سے پہلے دن سے یہ ایک بہت ہی کمزور حکومت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو قانون سازی ہوگی وہ بالکل جو حکمراں پارٹی ہے یا وزیر اعظم ہے ان کی مٹھی میں نہیں ہوگی، وہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوگا۔ ہر بار انہیں پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم وغیرہ کو منانا ہوگا۔ اس لحاظ سے شاید یہ ایک بہت ہی غیر مستحکم حکومت ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ جو اس کا نظام قومی اسمبلی کا چلے وہ بھی بہت ہی ایک ہر وقت تلاطم کا شکار رہے۔ شکریہ کامران صاحب، بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور جو ہم نے اس وقت تک صورتحال دیکھی اور آج کی صورتحال دیکھی اس میں تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کے بھی ابھی معاملات میں کچھ لیدے چل رہی ہے، حالانکہ مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور وہ کابینہ جوائن کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو بڑے فیصلے اس گورنمنٹ نے کرنے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ نقادوں کو غلط جو ہے وہ پروو کر سکے کہ نہیں یہ کمزور گورنمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے ان کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ مشکل فیصلے ہیں۔ مشکل فیصلوں کا مطلب ہے کہ انہیں خود بھی کڑوی گولی کھانی پڑے گی اور عوام کو بھی کڑوی گولی کھلانی پڑے گی، جس کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ فال آؤٹ بھی ہوگا، ایک بلو بیک بھی ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جو ایگزیکٹو فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، وہ تو شاید کامران صاحب یہ کر بھی لیں شاید، لیکن ایسے فیصلے، ایسی اصلاحات جہاں پہ ایکچول قانون سازی کی ضرورت ہے، وہاں پہ یہ آپ کا جو مشاہدہ ہے، میں سے متفق ہوں کہ وہاں پہ ان کو اپنے اتحادیوں سے جو ہے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہر باری جب بھی اس طرح کی لیجسلیشن ہوگی، کبھی بھی ایسا کوئی بل آئے گا جو پہلے کمیٹیوں میں جائے گا، کمیٹیوں کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں آئے گا، ہر سٹیج پر جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنے اتحادیوں کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ٹائم زیادہ لگے گا بلکہ پولیٹیکل کیپٹل بھی زیادہ بلیڈ ہوگا، اور گورنمنٹ کی جو ابیلٹی ہے منوور کرنا اپنے جو تمام تر فیصلوں کے لیے ایک پارلیمنٹری سسٹم میں، وہ بھی بڑی ہی سٹرونگلی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا۔ اس لیے بالکل پی ایم ایل این کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اور گورننس کے حوالے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قانون سازی کا مرحلہ آئے گا اور امپورٹنٹ قانون سازی کا مرحلہ ہوگا تو وہی منظر ہم دیکھ سکیں گے جو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے، جب مقتدر حلقے قانون سازی میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مخلوط حکومت کے ان تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جوڑنا جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے تنہا تو قوت نہیں ہے کہ ان سب کو جوڑ سکیں، یہ تو پھر مقتدر حلقے ہی کیا کریں گے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے، اور اس طرح سے پورے شباب پہ ہم ہائیبرڈ نظام دیکھیں گے چاہے وہ ہمیں بظاہر نظر نہ آئے۔ کامران صاحب اس کے دو بڑے اہم پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کولیشن کو انٹیکٹ رکھنا، جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی 16 مہینے کی، اس میں اس وقت شہباز شریف صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا، مور دین لیجسلیشن، ایون مور دین ایکچول ڈیسیشن میکنگ، وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے اس کولیشن کو انٹیکٹ رکھا جائے۔ صرف اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو پولیٹیکل کاسٹ اس وقت پرائم منسٹر کو پے کرنی پڑی اور ان کی پارٹی کو پے کرنی پڑی، وہ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب نے اس بار وزیر اعظم بننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کولیشن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہے، میرا خیال ہے کولیشن گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ جو اس گورنمنٹ نے جو فیصلہ سازی کرنی ہے اور لیجسلیشن کرنی ہے اس میں پرابلم ہوگا. اب کیا اس میں ہمیں وہ نظر آئے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں جو ہے وہ دھکا لگا رہی تھی؟ میرے خیال میں شاید ابھی فوری طور پر اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن کیونکہ ایس آئی ایف سی اب انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے ڈیسیشن میکنگ میں، تو عین ممکن ہے کہ پہلے سٹیج میں اس کے ذریعے یہ دھکا لگ جائے. پھر بھی اگر نہ ہوا تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں ہائیبریڈ کا ایک کوئی نیا چیلنج ہمارے سامنے آئے گا. کیونکہ ایک بات تو سامنے ہے نا، جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں. جس دور میں یہ حکومت میدان میں داخل ہو رہی ہے، اس میدان میں ایک تو اس کی بیک پہ کوئی بہت بڑا مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی اسٹرانگ مینڈیٹ نہیں ہے، بہت ہی کانٹروورشل الیکشنز ہیں. اس کے نتیجے میں بھی جو ان کی نمبرز ہیں وہ بہت ویک ہیں. اور پھر اس کے بعد جس قسم کی معیشت کے ساتھ یہ داخل ہو رہے ہیں، 22% انٹرسٹ ریٹ ہے، 25% انفلیشن ہے، اس میں عوام کی بے چینی جو ہوگی وہ عیاں ہوگی. اور پھر یہ جب مشکل فیصلے یہاں سے نکلا کریں گے تو پھر جو ایلائز ہے وہ تو اس کے میں ان کے ساتھ کندھا نہیں جوڑیں گے نا. وہ اسی لیے تو علیحدہ بیٹھے کہ وہ بولیں گے آپ جانیں آپ کا کام. بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیے میرے خیال میں گورنمنٹ کے اندر بھی یا پی ایم ایل این کے اندر بھی کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پہلے سال 1.5 سال 2 سال تو بہت ہی مشکل ہیں. کل بلکہ میاں نواز شریف صاحب جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے تو یہ کہہ بھی دیا تھا کہ بڑے مشکل ہوں گے. وہ مشکل اسی لیے ہوں گے کیونکہ جو پولیٹیکل کیپٹل ایکسپینڈ کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو، جو تھوڑا بہت سا رہ گیا ہے، بہت آلریڈی ایکسپینڈ ہو گیا ہے لیکن جو رہ گیا ہے وہ بھی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کامران صاحب، یا سب سے بڑا جو خدشہ ہے نون لیگ میں، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 1.5-2 سال انہوں نے تمام مشکل فیصلے کر لیے، اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ بھی بھگت لیا، اور اس کے بعد کہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہچکولے نہ کھانا شروع کر دے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو جائے، پھر تو ان کے لیے تباہی مچ جائے گی. اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے ان کو اونرشپ مل جائے. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ 2-3 مہینے کے بعد حتی الامکان کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے اونرشپ دی جائے، اسی وجہ سے کہ تاکہ یہ اگر 5 سال اگر بالکل پرفیکٹ سب کچھ ہو تو پھر بھی 4-5 سال لگیں گے اس ملک میں معاملات کو تھوڑا سٹیبلائز ہونے کے لیے. پاکستان کی سیاست میں کامران صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 4-5 سال از این ایٹرنٹی، تو اس لیے یہ خدشہ تو ہے اور یہ خطرہ بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جیسے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تھی تو ایک بڑی مضبوط رائے تھی انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کی کہ اس حکومت کو طول نہیں دینا چاہیے، فوراً الیکشنز کی جانب جانا چاہیے. پھر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی سوچ پریویل کی، پر اس وقت کی شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی سوچ رہی ہو کہ نہیں یہ حکومت ہی چلائی جائے، اور جس کی بڑی میسو کاسٹ جو ہے وہ نون لیگ نے اپنی جو سپورٹ ہے اس کو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے اثرات ہم نے ابھی الیکشن میں بھی دیکھے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس حکومت کے قیام پہ بھی ایک مسلم لیگ نون میں ایک بہت ہی اسٹرانگ گروپ تھا جس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اور اس میں بہت ہی لیڈنگ جو پولیٹیشین ہیں نون لیگ کے وہ اس بات کے ہیں. اگین اس قسم کی سوچ کے خلاف شہباز شریف صاحب حرف اٹھا رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو بلاک ہے نون لیگ کا جب گوئنگ از ٹف تو وہ بولیں گے کہ آپ کو تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کیوں لی، کیونکہ سامنے پھر جو سیاست ہے وہ جب زرداری صاحب کی سیاست ہوگی. آخر انہوں نے اس لیے تو نہیں یہ پوزیشن لی ہے کہ اگلی پرائم منسٹر مریم نواز بنے، ان کی تو اگلے پرائم منسٹر بلاول ہیں، اور یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہوگا نون لیگی قیادت کو. یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں جی. اور اس لیے یہ آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نون لیگ لے لے لیکن فیڈرل گورنمنٹ نہ لے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں وہ اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن میرے خیال میں جو دوسرا آرگیومنٹ تھا آبویسلی وہ پریویل کر گیا، اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے جو اس وقت پی ایم ایل این کی جو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے جو کہ اوپنلی پبلکلی پی ایم ایل این کے لوگ جو مرضی کہیں کامران صاحب، ایکچوئل جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں ان کا جو ہولڈ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. اس کی جو پنجاب میں جو ان کی ڈومینیشن تھی، جو ان کا بیس تھا، وہ ڈومینیشن ختم ہو چکی ہے. اب اگر انہوں نے پی ایم ایل این نے پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے، اور میں سروائیو کا لفظ بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کامران صاحب، اگر انہوں نے اگلے الیکشن تک اور اگلے الیکشن کے بعد پولیٹیکلی پنجاب میں سروائیو کرنا ہے تو انہیں وہاں پہ بہت زیادہ ریڈیکل قسم کے کام کرنے ہیں، دونوں بیانیاں بنانے کے لیے
اور ایکچوئل ڈیلیور کرنے کے لیے. اور اس لیے شاید یہ آرگیومنٹ وہاں پہ پریویل کیا ہے کہ جی یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پنجاب میں بھی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے اور ہمیں اس گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی فل سپورٹ چاہیے تاکہ ہر حوالے سے ہم سرکاری اختیارات کو اور سرکاری وسائل کو استعمال کر کر اپنی جو سیاست ہے اس کو ایک بار پھر ریوائیو کریں. لیٹس سی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ. جناب فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے.